گھر آیا اور اپنی بیوی آسیہ سے کہا، کیا تم نے دیکھا میں نے ایسی عورت کا کیا حشر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لائی؟ میں نے اس کو یوں مروایا، اس کی بیٹی کو سینے پر ذبح کروایا۔ بی بی آسیہ خود بھی ایمان لا چکی تھی۔ بی بی آسیہ کہنے لگی، تو مردود ہے، ظالم ہے، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لی اور ایک ماں کی جان لی، معصوم بچے کو ذبح کیا، تو کتنا بدبخت انسان ہے۔ فرعون کو اپنی بیوی آسیہ کے حسن اور جمال کی وجہ سے بڑی محبت تھی۔ آسیہ کو اللہ نے حوروں جیسا حسن اور جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے پوری قوم میں سے چن کر جو اس وقت مس یونیورس تھی، اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ تو بی بی آسیہ اتنی خوبصورت تھی، ان کے اوپر یہ جان چھڑکتا تھا، عاشق تھا ان کو بھی پتا تھا، لیکن ان کا ان سے کتنا تعلق ہے، لیکن ان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، تو کتنا بدبخت ہے، تو نے معصوم بچی کی جان لی۔ فرعون نے جب یہ سنا کہنے لگا، آسیہ کیا تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی، تجھے ہرگز نہیں مانتی، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا دماغ ابلنے لگا، کہنے لگا، اچھا پھر دیکھ میں تیرا بھی کیا حشر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے، میں بھی اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گی۔ فرعون واپس لوٹ کر دربار میں آیا اور دربار میں آ کر اس نے حکم دیا، میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے۔ فرعون نے آ کر حکم دیا، میری ملکہ کو دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ اس کو ہتھکڑیاں لگا کر دربار میں لایا گیا۔ دربار کے لوگ حیران تھے۔ جس عورت کے ہاتھ کا اشارہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں خدامات محل میں ہوتی تھی، جس کے اشارے کو ہر وقت پورا کر دیا جاتا تھا، آج وہ ایک ملازمہ بن کر دربار میں پیش ہو رہی ہیں۔ فرعون کے حکم پر وہ سامنے لائی گئی۔ جب درباری لوگ تھے وہ عزت کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھتے نہیں تھے، آج یہ سب کے سامنے ملازمہ بن کر کھڑی ہیں۔ فرعون نے کہا، آسیہ تم میری بیوی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی لاج رکھ لو، تم مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے خدا مانو، میں ہی کھانے کو دینے والا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرعون کو غصہ آیا، کہنے لگا، میں تمہیں سب کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ کہنے لگی، جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا، اس کے جسم سے یہ پوشاک اتار دو، اس کو سب کے سامنے ننگا کر دو۔ آپ سوچئے کسی مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے سب کے سامنے ننگا کر دیں گے، اس کا جی چاہے گا زمین پر جو ہے وہ پھٹ جائے، اس کے اندر اتر جاؤں۔ عورت تو پھر بے حیا والی ہوتی ہے، حیا کی پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر تو حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اب عورت کا کہا جا رہا ہے کہ سارے درباریوں کے سامنے تجھے بے لباس کر دیں گے، مگر ایمان ایک طرف تھا، ایمان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی فرعون۔ چنانچہ اس کے سارے کپڑے اتار لیے گئے، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، بالکل بے لباس ہو گئی، برہنہ حالت میں یہ کھڑی ہیں، سارے درباریوں کی نظر اس کے جسم پر پڑ رہی ہے۔ فرعون نے کہا، دیکھ میں تجھے کیسا رسوا کیا اور کتنا رسوا کروں گا، اب بھی تو نہیں مانتی، اب بھی تو مجھ پہ ایمان لے آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے زیادہ عذاب نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی، اب تو میں فیصلہ کر لیا ہے، جتنا جو تو چاہتا ہے کر لے، میں بھی اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرعون نے کہا، اس کو بھی جو میخا کر دیں، مطلب اس کو میخوں میں گاڑ دیا جائے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے اندر کیل گاڑ دی جائے، زمین کے اوپر لٹا کر وہ کیل زمین کے اندر گاڑ دی جائے۔ مگر فرعون نے کہا، اس کو اس طرح لٹانا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میرا مہر رہے اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے محل کی زندگی کو ٹھوکر لگائی اور یہ نعمت مجھ سے چھن گئی۔ چنانچہ فرعون کے کہنے پر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح لٹایا گیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے محل تھا، اس کو یہ احساس رہے کہ مجھے اس محل سے نکال دیا گیا، میں اس محل سے محروم ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں میخیں لگا دی گئی۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ کیا اب تو مانتی ہے؟ اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں۔ فرعون نے حکم دیا، لوگوں کے آؤ اور اس کے جسم سے زندہ حالت میں کھال اتار دو۔ چنانچہ لوگ استرے اور چاقو جو خاص تیز قسم کے بنے ہوئے تھے وہ لے کر آئے، بڑے بڑے چاقو لے کر آئے۔ انہوں نے زندہ حالت میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال اتارنی شروع کر دی۔
آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ زندہ حالت میں چاقو کے ساتھ کھال اتاری جا رہی ہو تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی حالت میں لیٹی ہیں، سامنے محل ہے، کھال اتر رہی ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ جب جسم سے کھال اتاری گئی، عجیب بات یہ کتابوں میں لکھی ہے کہ جسم سے کھال اتاری گئی لیکن ابھی بھی ان کے جان میں جان باقی تھی، ابھی موت نہیں آئی۔ اگر جسم سے کھال اتر جائے اور ہوا بھی لگے تو جسم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی تڑپ رہی تھی، سامنے محل تھا۔ فرعون نے کہا اب آخری موقع ہے آسیہ، تیرے پاس آخری موقع ہے، اب اگر تو نہیں مانتی تو میں تمہارے زخموں پر مرچیں ڈلوا دوں گا اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہرگز میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ فرعون نے اشارہ کیا ان کے پورے جسم پر جہاں کھال اتر چکی تھی مرچوں کو چھڑک دیا جائے۔ یہ درد کی وجہ سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئی۔ اس وقت ان کی نظر محل پر پڑی کہ یہ وہ محل ہے جہاں سے اس نے مجھے نکالا۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی۔ قرآن نے اس دعا کو نقل کرتے فرمایا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون کمینہ مجھے اس محل سے نکال چکا ہے اور کہتا ہے کہ تم محروم ہو گئی ہو۔ اللہ مجھے محل نہیں چاہیے، اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر دیجئے۔ سوچئے عورت جب اللہ سے گھر مانگتی ہے، سب سے پہلی چیز اس کو گھر چاہیے، وہ گھر مانگتی ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے۔ چنانچہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا مانگی، اے اللہ جنت میں مجھے اپنا پڑوس بنا لیجئے۔ فرعون نے کہا اب بھی تو جنت مانگ رہی ہے، میرا گھر دیکھ یہ جنت سے کم نہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ بالآخر انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ذرا اگلی بات سنیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب طبیعت خراب تھی، ان کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اظہار کیا میری حالت اب غیر ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ آپ جنت میں جاؤ گی تو وہاں جا کر میری بیویوں کو سلام دینا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی، عرض کیا اللہ کے نبی دنیا میں تو میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، آپ کی جنت میں کون سی بیویاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم اور بی بی آسیہ کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا، تم جاؤ گی تو میرا ان کو سلام کہہ دینا۔ اب اللہ کی قدردانی دیکھیے، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے گھر مانگا تھا، اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس بندی کی قربانی کو قبول کر لیا اور گھر والا اپنی مرضی سے بنا دیا۔ بی بی آسیہ تو نے کتنے نفع کا سودا کیا، فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے اس کو ظلم سے بچا لیا، اس بدبخت سے تجھے بچا لیا اور سید الکونین کی تجھے بیوی بنا دیا۔ تو عورت نے اللہ سے گھر مانگا تو اللہ نے اپنی خوشی سے گھر والا بھی عطا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔